سلمان بن سرد کوفہ کے سربرآوردہ شیعوں اور تحریک توابین کے سربراہوں میں سے ایک تھے۔ عین الوردہ میں شہید ہوئے۔ شیخ طوسی نے اپنی کتاب رجال میں انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں شمار کیا ہے۔ ان کی شہادت سن 65 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ پس سب سلمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہوئے اور مذاکرہ و مشورے کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسمع ہمدانی جو کہ تحریک توابین کے رکن تھے اور عبداللہ بن دال جو کہ کوفہ کے شرفا میں سے ایک اور فقیہ عابد نیز تحریک توابین کے رکن تھے کو اس بات پر مامور کیا گیا کہ وہ سرد کے ساتھ مکہ مکرمہ جائیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خطوط پہنچائیں۔ 10 رمضان المبارک کو اہل کوفہ کے 2 قاصد مکہ مکرمہ پہنچے اور خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیے۔ 2 روز بھی نہیں گزرے تھے کہ اہل کوفہ نے قیس بن مصر سیداوی جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ناصروں میں سے ایک تھے اور عبد الرحمن بن عبداللہ ارجعی کے ذریعے دیگر خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ارسال کیے۔ عبد الرحمن 12 رمضان المبارک کو اہل کوفہ کے 53 خطوط لے کر مکہ مکرمہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ یہ بھی شہداء کربلا میں شامل ہیں۔ پھر 2 دن کے بعد ہانی بن ہانی سبئی جو کہ قبیلہ ہمدان سے تھے تحریک توابین کے سرگرم رکن تھے اور سعید بن عبداللہ حنفی جو کہ شہداء کربلا سے ہیں اہل کوفہ کے نئے خط لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہاں تک کہ کوفیوں کے بھیجے ہوئے خطوط کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ پس کوفیوں نے 5 روز میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں 12,000 خط ارسال کیے اور ان سب کا مضمون یہ تھا کہ لوگ اموی حکومت سے بیزار ہیں اور اہل کوفہ نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، آپ علیہ السلام جلد تشریف لائیے۔ ظاہراً انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر حجت تمام کر دی تھی۔ نمایاں اور باحیثیت لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے اور کوفہ آنے کی دعوت دی، مثلاً حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اسوجہ، سلمان بن سرد، رافع بن شداد، مصیب بن نجبہ، شبس بن ربیع، حجار بن اجبر، یزید بن حارث بن رودین، عروہ بن قیس، عمرو بن حجاج اور محمد بن عمیر ان فہرست میں شامل ہیں۔ قیس بن مصر سیداوی کا نام بھی شہداء کربلا میں شامل ہے۔ بعض معتبر کتابوں میں اہل کوفہ کے ارسال کردہ خطوط کا مفہوم کچھ اس طرح سے درج ہوا ہے۔